فہم قرآن کے دو درجے ہیں، ایک درجہ تذکر بالقرآن، ایک درجہ تدبر قرآن۔ ویسے تو آج جب میں سوچ رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آئی اور صحیح آئی کہ فہم قرآن کے درجے بھی اتنے ہی ہوں گے جتنے کل انسان ہیں۔ جیسے وہ مقولہ ہے یا طرق الی اللہ کعدد انفاس الخلق، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے تمام مخلوقات کے سانس ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ نے اپنی اس تخلیق میں بڑی بو قلمونی رکھی ہے، رنگا رنگی رکھی ہے، منوٹنی نہیں ہے۔ دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں، دو انسانوں کے انگوٹھوں کے یہ نشان ایک جیسے نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ذہنی سطحیں بھی سب کی برابر نہیں ہیں، مزاج سب کے ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف مزاج، مختلف استاد طبع، مختلف ترجیحات، مختلف انداز فکر، پھر ذہنی سطح مختلف، تو ظاہر بات ہے ہر انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہی قرآن مجید کو سمجھے گا۔ تو جتنے انسان ہیں اتنی ہی ذہنی سطح، اتنے ہی فہم قرآن کے درجے بھی ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی اصطلاح کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے تذکر بالقرآن، قرآن مجید سے اس کا اصل سبق حاصل کرتے ہیں جو کہ اس کا اصل نتیجہ ہے، جس کے لیے میں نے شاید الفاظ بھی استعمال کیے اس میں، چونکہ یہ جو کالج کے طلبہ تھے ان کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی کہ جیسے ہم کبھی پڑھتے تھے یہ کہانی ہے اور کہانی کا مورل لیسن یہ ہے، پوری کہانی ہے لیکن اس سے نتیجہ کیا نکلا، اس سے حاصل کیا ہے، وہ اصول کیا ہے جو اس سے مستنبط ہوتا ہے، مورل لیسن کیا ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید کا ایک وہ مورل لیسن ہے، وہ ہدایت ہے۔ اور یہ تمثیل بھی میں نے اس سے پہلے بیان کی ہے کہ جیسے سمندر میں اگر کوئی ٹینکر جو ہے، ابھی بھی خبر آئی ہے افریقہ کے مشرقی ساحل کے قریب بھی کوئی ٹینکر جو ہے اور 1000 ٹن اس میں سے تیل جو ہے وہ سمندر میں وہ گر گیا ہے، تو وہ تیل سمندر کی سطح پر رہے گا، نیچے نہیں جائے گا۔ سمندر میں پانی کی گہرائی فرض کیجئے کئی میل، لیکن تیل سطح پر۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کا جو اصل سبق ہے وہ اس کی سطح پر ہے، اس کو اتنا عام کیا ہے، اس کو اتنا سامنے رکھا ہے، اس کو اتنا آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ایک شخص ذرا بھی اس کو پڑھ لے، صرف ایک شرط پوری ہو کہ زبان کا بیریئر نہ ہو۔ اگر زبان کا بیریئر ہے تب بھی ترجمے سے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر لے گا، لیکن تاثیر جو قلب پر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ترجمے سے۔ وہ بیریئر زبان کا نہ ہو، آپ اس کو پڑھیں اور ایک مفہوم اس کا جو ہے آپ کے قلب پر وارد ہوتا چلا جائے۔ اگر یہ ہے تو بس ابھی گہرائی میں جانا، اس کی لغوی بحثوں میں جانا، اس کی تمام نحوی جو ہے اشکالات کو حل کرنا، اور ایک لفظ کا مادہ کیا تھا، وہاں سے کیسے بنا ہے لغت میں اور ادب میں، یہ ساری چیزیں بات کی۔ لیکن یہ کہ سرسری سا اس کو پڑھ کر بھی ایک نتیجہ نکل آتا ہے، اور وہ نتیجہ ہے در حقیقت لب لباب، اصل جو حاصل، اس کا جو اصل مطلوب ہے، جو مقصود ہے، جو رہنمائی ہے، یہ ہے تذکر بالقرآن، اور ایک ہے تدبر قرآن، جس کے لیے اقبال کا وہ مصرع قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ اب جو غوطہ زنی کرے گا تو اسے تو نظر آئے گا کہ نیلو ہے پیچھے پانی، بلکہ یہ کہ کوئی سمندر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی تہ نہ ہو، لیکن قرآن وہ سمندر ہے کہ جس کی تہ نہیں ہے۔ وہ تو پوری عمر لوگ تدبر کرتے رہیں گے، غور و فکر میں اپنی استعداد کے مطابق جو ہے اپنی سعی و جہد صرف کرتے رہیں گے، اور کبھی محسوس نہیں کریں گے کہ بس اب جو کچھ لینا تھا لے چکے۔ جیسے کہ حضور کی اس حدیث میں آیا کہ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے کہ بس پیٹ بھر گیا، اب جو حاصل کرنا تھا کر لیا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور بار بار کے پڑھنے سے اور تکرار سے اور اعادے سے اس کی حسن و رعنائی کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، باسی پن نہیں آئے گا۔ دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو آپ فرض کیجئے بہت اچھی کتاب ہے، چند مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد معلوم ہوگا بس جو کچھ تھا آپ نے لے لیا، اس میں اور کچھ نہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب نہیں، لا تنقضی عجائبہ لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ اس کی کیفیت۔ تو پوری زندگیاں جو ہے تدبر قرآن کے اندر انسان صرف کر دے، اور اس کے بعد بھی کبھی یہ محسوس نہیں کر سکے گا کہ اب میں نے اس کے تہ تک میں پہنچ گیا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کی تہ تک پہنچنا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ اللہ کا کلام ہے، مطلق ہے، لا محدود، اس کے اندر کوئی حدود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ہر صفت مطلق ہے،
اللہ کی ذات مطلق ہے، اللہ کی ہر صفت مطلق ہے، اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، اور قرآن مجید در حقیقت اللہ کا کلام ہے، گویا کہ یہ خود صفت باری تعالیٰ ہے، اس پہلو سے اس کی کوئی حدود نہیں ہے، اس کی کوئی تہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک مرتبہ تو میں کانپ گیا تھا، ایک صاحب نے تحسین کے انداز میں یہ بات کہی، اور ایک صاحب نے مجھ تک پہنچائی میرے بارے میں کہ اس شخص کو قرآن پر عبور حاصل ہے۔ میں کانپ گیا کہ یہ عبور قرآن کے لیے لفظ استعمال کرنا، حالانکہ وہ صاحب علم ہے، وہ عالم دین ہے، وہ صاحب جنہوں نے یہ بات کہی، مجھ سے اختلاف کرتے ہوئے کہی، مجھ پر تنقید کرتے ہوئے کہی کہ یہ چیزیں ہیں جن سے ہم اختلاف ہے، اگرچہ قرآن پر تو انہیں عبور حاصل ہے، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن میں کام گیا کہ لفظ عبور کا استعمال جو ہے قرآن کے لیے، یہ خود اپنی جگہ پر بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی شان میں گستاخی اور یہ سوء ادب ہے۔ عبور کہتے ہیں کسی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جانا، یہ جو عبور ہے، دریا عبور کر لیا، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں تصور لازماً آ جائے گا کناروں کا، جبکہ یہ وہ سمندر ہے جو ناپیدا کنار ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں، لہذا اس کو عبور کرنے کا کوئی تصور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔